السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے رمضان کی فضیلت، پارٹ نمبر 4۔ افطار سے پہلے عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں یہ جو فرمایا اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو افطاری کے وقت منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہیں تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری اکثر ماں بہنوں کا یہی حال ہے کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزہ کے افطار کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، لیکن جب دینے والے نے کہا کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں آتا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطار کی ہر چیز آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہو کر دسترخوان پر پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پر کھڑی ہوں اور لمبی ایک چیز تلی جا رہی ہے، کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کے بجائے یہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتا ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ ماں باپ تو گنہگار ہیں، لیکن بچہ چھوٹا وہ تو معصوم ہے، اس کے ہاتھ اٹھوائیے آپ، کیا پتا کہ معصوم کے ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے خواتین، ماں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ان کو چاہیے کہ افطاری کے وقت اس وقت کی قدر کریں۔ اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے، اس کے لیے کھانا پکانا بھی ضروری ہے، تو دعا تو دل سے بھی مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو اور آپ اس حال میں بھی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہو، گویا آپ بھی اس وقت میں اپنے رب سے منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، تل بھی تل رہی ہے اور دل دل میں دعا بھی مانگ رہی ہے، اور فالودہ بنا رہی ہے، دل دل میں دعا بھی مانگ رہی ہے۔ اس لیے اس وقت کی قدر کیجیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، بھلائی کے ملنے اور نفس کے شر سے بچنے کا 90 نسخہ۔ پڑھیے دھیان سے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے میرے پیارے اللہ، میری بھلائی میرے دل میں ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے۔ یہ دعا بہت مانگتے رہیے۔ جو اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کرے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے خیر ہی کی طرف لے جائے گا۔ یہ دعا سنن ترمذی میں ہے اور دوسری بھی کئی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔